السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پروفیسر شاہزیب اوان اور آج ہم کمپنسیشن مینجمنٹ کے چیپٹر نمبر 5 پرسن فوکسڈ پے اور اس کی دیگر جو ٹائپس ہیں اور ڈیٹیلز کو اسٹڈی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیں آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ پرسن فوکسڈ پے پلانز۔ پرسن فوکسڈ پے پلان کیا ہوتا ہے؟ پرسن فوکس پے پلان جو ہوتا ہے وہ امپلائیز کو ان کی جاب کے متعلق ان کے پاس جو نالج ہوتا ہے یا کمپیٹنسیز ہوتی ہیں یا پھر سکلز ہوتے ہیں ان کی بنا پر انہیں ریوارڈ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جاب پرفارمنس کو دیکھے۔ وہ ان ایٹریبیوٹس کی وجہ سے امپلائیز کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے یا ریوارڈ کرتا ہے۔ دوسری جو بات اس نے بولی ہے وہ ہے کمپیٹنسی بیسڈ پے۔ جو کمپیٹنسی بیسڈ پے ہے اس کے تحت دو طرح کے پرسن فوکس پے پروگرامز جو ہیں وہ ریفر کیے جاتے ہیں، یعنی ان کمپیٹنسی جو بیسڈ پے ہے اس کا مطلب ان دو پر ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ پے فار نالج اور دوسرا اسکل بیسڈ پے۔ تو اس طرح کے جو کمپیٹنسی بیسڈ پے پروگرامز ہیں بعض اوقات وہ دونوں طرح کے پرسن فوکس پے سسٹمز کو انکارپوریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امپلائیز کو اپنے جاب سے ریلیٹڈ جو ہے نیا جو نالج ہوتا ہے یا پھر اسکل حاصل کرنے پہ انہیں ریوارڈ کیا جاتا ہے۔ جو پے فار نالج پلانز ہوتے ہیں وہ مینیجریل سروس یا پروفیشنل ورکرز کو ایک اسپیسیفک کریکولر اسپیسیفک جو سلیبس ہوتا ہے وہ سیکھنے پر انہیں ریوارڈ کیا جاتا ہے، جو پے فار نالج ہوتا ہے۔ جو اسکل بیسڈ پے ہے a term that is used mostly for employees جو کہ فزیکل ورک کرتے ہیں، وہ اپنے جتنا وہ اپنے اسکل میں ماسٹرز ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی ان کی جو پے ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے۔ جو اس چیپٹر میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو پے فار نالج جو ٹرم یوز کی جائے گی یہاں سے بعد، وہ پے فار نالج اور اسکل بیسڈ پروگرام دونوں کے لیے استعمال کی جائے گی، کیونکہ جو بیسک پرنسپلز ہیں ان دونوں پروگرامز کے وہ بہت ہی ایک دوسرے سے سیم ہیں۔ اسکلز کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ ایک ہاریزونٹل سکلز ہوتے ہیں، ورٹیکل سکلز ہوتے ہیں اور گریٹر ڈیپتھ آف نالج آف سکلز، یہ اس کی تیسری ٹائپ ہے۔ جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ ریوارڈ ارن کر سکتے ہیں کس طرح، یا پھر وہ ایک سکل کو ڈیولپ کرتے ہیں یا ایک سے زیادہ سکلز کو ڈیولپ کر کے وہ والی سکل جو کمپنی چاہتی ہے کہ امپلائیز کے پاس ہوں تو انہیں فائدہ ہوگا۔ ایسے اگر ایک سکل یا ایک سے زیادہ سکل کو ڈیولپ کرتا ہے تو کمپنیز کو اس کے لیے ریوارڈ ملتے ہیں۔ پہلی جو اس نے بات بولی ہے، جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے ہاریزونٹل سکلز۔ ہاریزونٹل سکلز یا پھر ہاریزونٹل نالج سملر سکل یا نالج کو ریفر کرتا ہے، یعنی ایک طرح کے سکلز ہوں یا ایک طرح کا نالج ہو۔ یعنی ایک سٹور کے اندر، اگر ریٹیل سٹور کے اندر ایک کلریکل امپلائی ہے، اسے یہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ریکارڈ کیپنگ جو ٹاسک ہیں وہ پرفارم کرے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ امپلائی کی جو اٹینڈنس ریکارڈ ہے
انہیں مینٹین کرتے ہیں، آفس سپلائیز ہیں انہیں مانیٹر کرتے ہیں کہ کس طرح یوز ہو رہی ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے کام. جو ورٹیکل سکلز ہوتے ہیں ان میں وہ سکلز آتے ہیں جنہیں ٹریڈیشنلی سپروائزری یعنی شیڈیولنگ، کوآرڈینیٹنگ، ٹریننگ یا لیڈنگ ادرز والا جو سکلز بتائے گئے ہیں، لیڈرشپ سکلز آ سکتی ہیں اس میں. جو مینیجیریل سکلز ضرورت ہوتی ہیں، شیڈیول کرنا، پھر بہت سارے کاموں کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا، ٹریننگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو اس طرح کے سکلز کو ورٹیکل سکلز کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو سپروائزری سکلز ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی شیڈیول کوآرڈینیٹر ٹریننگ اوپر پڑھا ہے، انہیں اکثر پے فار نالج پے پلانز کی طرف فوکس انہیں ایمفسائز کیا جاتا ہے پے فار نالج پے پلانز میں، جو کہ انڈیویجول سیلف مینج ورک ٹیمز جو ہوتی ہیں ان کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، کیونکہ جو ٹیم ممبر ہوتے ہیں انہیں اکثر اس چیز کی ضرورت بھی پڑتی ہے کہ ایک دوسرے کو کس طرح وہ مینیج کر سکیں. تو اس طرح کے جو سکلز ہیں ان کے لیے زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ یہ چیز سیکھیں. کہتا ہے ورٹیکل جو سکلز ہوتے ہیں وہ ایسی ٹیم میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، انہیں یہ حاصل کرنا چاہیے جو کہ سیلف ریگولیٹنگ ورک گروپس ہوتے ہیں، جو اپنا کام خود کرتے ہیں، اپنی مینجمنٹ خود چلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اٹانومس ورک گروپس جو ہوتے ہیں، پھر وہی بات آ گئی، یا پھر سیمی اٹانومس ورک گروپس جو کہ مختلف فنکشنل ایریاز میں سے امپلائیز کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ پلان کر سکیں، ڈیزائن کر سکیں اور ایک پروڈکٹ یا سروس کو کمپلیٹ کر سکیں. تو مختلف فنکشنل ایریاز میں سے جب امپلائیز کو ایک ٹیم میں اکٹھا کیا جاتا ہے تو انہیں پھر ورٹیکل سکلز ان کے لیے بہت ضروری ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس نے یہ کہتا ہے کہ ایک فوڈ پروسیسنگ پلانٹ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سیلف ریلائنٹ اور ریسورسفل امپلائیز اسے ضرورت ہے. اس پلانٹ کے اندر پھر گڈ ہائرنگ سسٹم کی بھی ضرورت ہے اور ایکسلنٹ ٹریننگ سسٹم بھی بہت کرٹیکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ مینٹیننس سکلز کے اندر جو ٹریننگ آپریٹرز ہیں ان کے لیے جو سسٹم ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو بہت سارے جو پلانٹس ہیں انہوں نے مختلف انٹرسٹنگ انوویشنز اڈاپٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے ٹریننگ اور سرٹیفکیشن کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. ان انوویشنز کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو پلانٹس ہیں انہوں نے اپنے انٹرنیٹ کے اندر جو ٹریننگ مٹیریل وہ ڈال دیا ہے تاکہ جو امپلائیز ہیں وہ ایزیلی اس کو کسی بھی وقت ایکسیس کر سکیں. ان پلانٹ میں سے ایک پلانٹ نے 1 پوائنٹ لیسن یعنی او پی ایل استعمال کیا ہے اور یہ سینکڑوں کے حساب سے یہ او پی ایل استعمال کیے ہیں. یہ ایک او پی ایل کیا ہوتا ہے؟ او پی ایل ایک پیج کی شیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر ڈیجیٹل فوٹوگراف ہوتا ہے، اس جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو ادھر استعمال ہونا ہوتا ہے. تو ہر او پی ایل ایک ہی پرابلم پر فوکس کرتا ہے اور اس کا سلوشن بھی بتاتا ہے. تو اس طرح سے او پی ایل جو ہوتے ہیں وہ بہت آسان ہوتے ہیں سرچ کرنے کے لیے اور جاب پر استعمال کرنے کے لیے. بہت سارے پلانٹ نے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے کہ وہ ٹریننگ اور ریکارڈ پریکٹیکل سکلز جو ہوتے ہیں انہیں ڈاکومنٹائز کر سکے، یعنی انہیں ایک شیٹ پر بتا سکے ڈیجیٹلی یہ کام یہ سکل اس طرح ہوتا ہے، یہ ٹریننگ کا یہ طریقہ کار ہے، ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا.
پھر تیسری جو بات ہے ڈیپتھ آف سکلز، یہاں پر اس نے مختلف قسم کا بتایا ہوا ہے کہ ایک امپلائیز کو کسی بھی فیلڈ کے اندر اس کی اسکل یا نالج حاصل کرنے میں کتنی گہرائی تک وہ جاتا ہے۔ ان آسان الفاظ میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کسی ایک فیلڈ میں کوئی آرتھوپیڈک سرجن بن جاتا ہے، کچھ نیورو سرجن بن جاتے ہیں، کوئی کیا اور کیا، یعنی ان کی ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن فیلڈز ہوتی ہیں، تو اسی میں اتر جاتے ہیں۔ جس طرح ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں آپ آئیں تو کوئی ریکروٹمنٹ میں اسپیشلائز ہو جاتا ہے، کوئی کمپنسیشن میں اسپیشلائزیشن اختیار کر لیتا ہے، یا کسی اور جو فیکٹر ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ ڈیپتھ آف سکلز۔ اس میں بھی اس نے یہی بتایا ہے کہ ایک کمپنسیشن اسپیشلسٹ اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو ایچ آر پروفیشنل کو جو کورسز ہیں ورڈ ایٹ ورک، جو جاب ریلیشن پہ اس نے کورس پرووائڈ کیے ہیں، اسے یہ کورسز کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ان کی اس بارے میں جو نالج ہے وہ اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح مختلف کورسز کو اور بھی اس نے ذکر کیا ہے کہ یہ جتنے وہ کورسز لے گا اتنا ایک فیلڈ کے اندر اور گہرائی میں جائے گا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ ایک ایچ آر پروفیشنل جتنی زیادہ کمپنسیشن کی ٹاپک جو ہے وہ ماسٹر کرے گا، وہ کمپنسیشن کے نالج کے اندر اتنی ہی ڈیپتھ آف نالج ہو جائے گی اس کی کمپنسیشن کے بارے میں، تو وہ اسی طرح اس کے ساتھ یعنی اسے ریوارڈ کیا جائے گا کہ اس نے اسپیشلائز کر لیا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو یہ تھا آج ہمارا چیپٹر نمبر 5۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت آسان تھا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی کوشچنز ہے تو نیچے دیے گئے کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔